بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں۔ جس طرح اولاد کا والدین پر حق ہے، اسی طرح والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائیں اور ان کو وہ تعلق اور تحفظ فراہم کریں جو ان کو بھٹکنے اور باغی ہونے سے بچائے رکھے۔ صرف اولاد کا حق نہیں ہے، والدین کا بھی حق ہے۔ آج کل کچھ والدین اپنی اولاد کو بالکل بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کچھ والدین آج بھی اپنی اولاد خصوصاً اپنی بیٹیوں کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتے ہیں۔ ان کی عزت نفس کو دوسروں کے سامنے مجروح کرنا، بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کی صلاحیتوں کو کچلنا اور ان کو یہ محسوس کروانا کہ وہ کسی قابل نہیں، اپنے بیٹوں کو لاڈ پیار دے کر بگاڑنا اور بیٹیوں کو بے حیثیت سمجھ کر ذلیل اور رسوا کرنا انتہائی ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ انتہائی ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور خصوصاً اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو شفقت اور محبت کا سلوک اور برتاؤ فرمایا، وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے والد گرامی گھر تشریف لانے پر اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ دنیا کو یہ بتا گئے کہ بیٹیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بجائے عزت اور اکرام دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب آپ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی دیتا ہوں۔ جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ جب آپ اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، میں اس کو دوسری بیٹی دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے رب، اے مالک، اے اللہ، تو جب اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہوں تب اس کو میں تیسری بیٹی دیتا ہوں۔ بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں۔ خدا را بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں۔ اللہ کا واسطہ بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں تاکہ آپ کے بیٹے بھی اپنی بہنوں کو عزت دینا سیکھیں، کیونکہ جن مردوں کے دل میں عورت ذات کی عزت اور شفقت کا برتاؤ کرنا نہیں ہوتا، ایسے مرد معاشرے کے بگاڑ اور شر اور فتنہ پھیلانے کا ہی باعث بنتے ہیں۔ ایسے مرد جن کے دلوں میں عورت ذات کی عزت کوئی نہیں، شفقت کا برتاؤ نہیں ہے، ایسے مرد معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلنے کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جہالت کا دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ جہالت کا دور تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے تھے، گھروں سے مرد نکل جاتے تھے،
ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم غلام ہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہاں البتہ رحمت کو دکھ اور تکلیف دینے پر عذاب نہیں بلکہ بہت سخت عذاب رکھا ہے اللہ نے۔ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر وہ جہالت کا جو دور پہلے تھا اس کو دوبارہ زندہ نہ کرو، بیٹیوں کو عزت دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی چادر بچھائی ہے، بیٹی کو بٹھایا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو پیغام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بیٹیوں کو عزت دینے والے سے محبت کرتے ہیں، اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو عزت دو، ادب کرو، احترام کرو، شفقت سے پیش آؤ، ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ ہاں اگر والدین ایسا برتاؤ کریں گے بیٹیوں کے ساتھ، ساری عزت بیٹوں کے لیے، ساری تکریم بیٹوں کے لیے، سارا اچھا سلوک بیٹوں کے لیے، تو یہی بیٹے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ نہیں کریں گے، عزت کا برتاؤ نہیں کریں گے، شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، محبت نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہم اس پر لبیک کہنے والے ہیں۔ ہم دین کے تابع ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس لیے بھائی بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں۔